اتنی ہلچل ہے آج اسلام آباد کے اندر، اتنی خبریں ہیں، ظاہر ہے بطور صحافی ہمیں تو جب خبر آتی ہے تو ہم تھرل آ جاتی ہے، کیوں عمران خان صاحب کو ابھی تک جو ہے وہ منتقل نہیں کیا گیا؟ میں اس سے پہلے بات کروں گا جو آپ نے سب سے پہلے شارٹ سنوایا مولانا فضل الرحمان کا. میرے لیے ہمارے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب، با اختیار بھی ہیں، لیکن اچھا ہے کہ پہلی دفعہ 2.5 سال کے بعد اپوزیشن تو اکٹھی ہوئی اور اللہ کرے کہ وہ عوامی مسائل کے لیے بات کرے، کیونکہ ان کو تو کھلی چھوٹ ہے. وہ صرف پروفیسر نعیم صاحب لگے ہوئے ہیں، وہ عوامی ایشوز پہ چاہے سولر پہ سپریم کورٹ چلے جائیں، چاہے یہ لیوی کے اوپر جو ہمارے ساتھ روزانہ تخت مشق بنایا ہوا ہے، ستم ہمیں بنایا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی پرواہ نہیں ہے آج انہوں نے ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے کمی کی ہے، کاش یہ پہلے ہو جاتی. ویسے نہیں تو بھائی یہ پیٹرولیم لیویاں میں نے کی ہیں، خرچ آپ کریں، کیبنٹ آپ بنائیں. آپ کے پروگرام میں بھی پہلے دفعہ بھی بات ہوئی ہے کہ یہ خرچے آپ نے کنٹرول نہیں کیے، میرے پر کیوں ڈالتے ہیں؟ 4 روپے کا یونٹ ایکسپورٹ ان کو دیا ہے اور میرے اوپر اور آپ کے اوپر سب کے اوپر ڈال دیا کہ جی آپ فکس میٹر ریڈنگ کے اوپر پے کریں گے جتنے آپ میٹر لیں. تو یہ جو اپوزیشن اگر عوام کے لیے اکٹھی ہوئی ہے، لفظ میں اگر پھر بھی کہوں گا، تو پھر انہیں اسمبلی میں نظر آنا چاہیے کہ عوامی ایشوز پہ بات کیسے ہوتی ہے اور حکومت کو کیسے روکنا ہے. پھر تو یہ بہت خوش آئندہ ہے. اگر اپنا دھندا ہے تو پھر یہ گندا ہے اور یہ 2.5 سال سے چل رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قابلیت پہ، محمود خان اچکزئی کی، پی ٹی آئی کی قیادت پہ، جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے 2.5 سال میں کسی نے اجتماعی طور پہ کچھ نہیں کیا عام آدمی کے لیے. پی ٹی آئی ٹوٹل عمران خان صاحب کے لیے تھی، بالکل ان لیڈر کے لیے ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے منتخب کیا. تو آپ نے پریشر گورنمنٹ پہ کب ڈالا ہے؟ مطلب بائیکاٹ کوئی اصول نہیں ہوتا. اب آپ آ جائیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے عمران خان صاحب کا. دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر ان کو کل ہی چلے جانا چاہیے تھا جب ایکسرسائز کر لی تھی سیکیورٹی کی. میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، آپ کہہ دیتے کہ ہم نے دیا، آج واپس بھی ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ شفا میں لے جاتے. میری انڈرسٹینڈنگ جو میں نے سمجھی ہے بات لوگوں سے بات کر کے، یہ لمبا ٹائم شفا میں عمران خان صاحب کو نہیں رکھیں گے، یہ میڈیکل بورڈ کرائیں گے. اب یہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ تو کہہ سکتی ہے نا کہ ڈاکٹر عظمیٰ کو اور فیصل سلطان کو کس وقت بلایا گیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ پہلی تو شفٹنگ ہونی ہے نا عمران خان صاحب کی ہاسپٹل میں، پھر ان کا بورڈ بیٹھے گا. وہ بورڈ رات کو بیٹھے گا تب بھی ان کو بلایا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو بورڈ کی تکمیل نہیں ہونی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ہے. تو ہمیں یہ بتا سکتے ہیں، یہ بات دی جا سکتی ہے کہ جی ہمیں اتنے بجے پہنچنے کا کہا گیا، لوگ نہ جائیں، جیسے ان کے اوپر جو پابندی ہے یہ نہ کریں. لیکن اس حیجان میں نہ میڈیا کو رکھیں نہ اپنے لوگوں کو رکھیں، کیونکہ اطلاع 2 لوگوں کو تو لازمی جانی ہے. باقی تو شفا جو ہاسپٹل ہے وہ تو نہیں بتائے گا، اور وہ پیشنٹ کی سکریسی رکھنی چاہیے. اب ہمیں نظر آئے گا، لیکن یہ پمس تو نہیں لے جا رہے، یعنی نہیں لے جا سکتے. یہ لے جائیں گے، کورٹ کا حکم ہے، مطلب پھر بدمزگی پیدا کریں گے. تو بورڈ اگر کہے گا، جو ڈاکٹر طارق فضل مطلب ابھی گلفشانی فرما رہے تھے کہ ہم باہر بھی لے جائیں گے، ظاہر خواہش تو ہوگی نا کہ برابر ہو جائے، کہ بیمار تو وہ ہو گئے ہیں تو باہر بھی لے جائیں، تو پھر وہ تانا تانی ختم ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو جس کو 3 سال آپ جیل میں رکھیں، 8 مہینے سے اس کی فیملی سوائے وائف کے جو ہفتے میں 1 دفعہ، کئی دفعہ 2 مہینے میں 1 دفعہ 3 دفعہ ملاقات نہ ہو، تو میرے اور آپ کو، ہم سب جو اتنے ماشاءاللہ اتنے مزے سے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کہہ دے آپ نے صبح نہیں جانا صبح تک، تو ہماری حالت درست ثابت ہو جائے. تو انہوں نے کاٹی ہے جیل، ان کے سارے مخالفین نے مانی ہے. بہرحال علاج ان کا رائٹ ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. اور ہمیں صحیح پتہ چلنا چاہیے کہ 15 دن پہلے ایک رپورٹ تھی، وہ بھی سرکاری ڈاکٹروں کی تھی، 15 دن بعد بھی سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے. کیا ایسا چینج آیا ہے؟ بے شک سپریم کورٹ نے منع کیا ہے، سپریم کورٹ نے اپنے پاس تو پبلکلی کہا تھا نا کہ اوپن ہوگی جب ہمارے پاس آئے گی، تو وہ 16 ستمبر تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. اچھا، تو اختیار ولی خان صاحب، آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ ابھی تک آپ کا اختیار کام نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے آپ اسپتال منتقل کر سکے، اور یہ ڈیلے کیوں کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا اگر ہم دیکھیں تو ان کو تو فوری طور پر سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، اس کے بعد پھر ان کو آپ نے دیکھا باہر بھی بھیج دیا گیا تھا. تو یہاں کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما بہن، آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ مجھے جواب دینا آسان ہو گیا ہے. اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کا کیس دیکھیں تو ان کے بھی یہی فیصلہ ہوا تھا. عدالت نے کہا تھا کہ آپ ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کریں. سروسز ہاسپٹل نے ان کا وہاں پر بورڈ بیٹھا اور انہوں نے کہا، ان کی سفارشات یہ تھی کہ ان کا علاج ہمارے پاس ممکن نہیں ہے. دیٹس وائی پھر ان کو باہر بھیجا گیا اسپتال یا علاج کے لیے.
सो दिस इज द बेसिक थिंग, यही वो बुनियादी चीज़ है जिसकी लेकिन वजह वहाँ से अदालत ने कहा था ना, एहतराम के साथ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन वहाँ अदालत ने कहा था कि उनको सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया जाए, यहाँ अदालत कह रही है शिफा हॉस्पिटल में ले जाया बिकॉज मैं ये शिफा बैठी हुई है, अपनी मिशाल बैठी हुई है, मिशाल कानूनदान भी, और इनको पता भी है कि कोई भी कैदी, कोई सज़ा याफ्ता शख्स जब उसको आप जेल से अस्पताल शिफ्ट करते हैं तो रूल्स ये कहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आपने उसको ट्रेजरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है। इफ़ अगर वहाँ पर उनका इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, फिर वहाँ का मेडिकल बोर्ड बनता है और उनकी सिफारिशात पे उनको फिर दूसरी या तीसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है। एक बात तय है, तो इसीलिए आपने नजरसानी की दरखास्त दी और फिर वापस भी ली कि आप इसकी वजाहत करें। वो वापस इसलिए ली कि वहाँ पे एतराज़ लग गए, और एतराज़ात वो टेक्निकल ग्राउंड्स थे, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। बात सारी ये है कि हुकूमत ने कैदी को बाहर निकालना है, अस्पताल लाना है। अब अस्पताल शिफा हो या पिम्स हो, हुकूमत ने सिर्फ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है और इंतजामात करने के वहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूदगी हो, वो सहूलियात जो उनको चाहिए वो उनको मिले। तो अब हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है कि उनको शिफा नहीं जाना चाहिए और पिम्स जाना चाहिए? बेसिकली बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो कानूनी सकम की है, उसकी वजाहत के लिए अदालत से रहनुमाई मांगी गई पिटीशन में कि आप वजाहत करें क्या फिर ये रूल्स तमाम जितने जो प्रिजन पॉपुलेशन है, जितने कैदी हैं, वो उन सब पर तो लागू आप होते दोबारा हैं। पिटीशन दायर करेंगे अब एतराज दूर पिटीशन करके? जो है वो भी मेरे ख्याल में दोबारा दायर होगी और कुछ दरमियानी रास्ता भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि इलाज के लिए ये एक बात तय है, अस्पताल तो 12 बजे तक आपको लेके जाना है ना उनको। एक बात तय है, हुकूमत के किसी भी लेवल पर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कहीं पर इस तरह की कोई सोच नहीं है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो किसी तरीके से रुक जाए या ना हो। अच्छा, हाँ, जो कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, आप बिल्कुल आप मैं आपको कह दिया या आप उनको शिफा लाएं, ठीक, या पिम्स लाएं, मिशाल तो उसमें कोई फर्क तो नहीं है हमारे ठीक। मिशाल, क्या देरी क्यों है, क्या जी, बहुत क्या शुक्रिया आपका। PMLN का अलमिया ये है कि जब इनके हक में कोई फैसला आ जाता है तो ये आइन, और कहते हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक है, और जब ये जिस फैसले से इनको डर लग जाए तो ये उसको मुतनाज़ा फ़ैसला कहते हैं और उसके लिए नज़रसानी की अपीलें फ़ाइल कर लेते हैं। इख्तियार वली साहब शायद माजी को भूल गए हैं और उन्होंने मेरी तरफ कहा कि मैं एज़ अ लॉयर इस बात पे रोशनी डालूं, तो मैं मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश करूँगी कि एज़ अ लॉयर इनको माजी की थोड़ी याद दिलाऊँ कि जब नवाज़ शरीफ साहब बीमार थे या उनका कहा गया था कि वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो बग़ैर किसी अदालती ऑर्डर के उनको एक दिन के लिए लाहौर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल